جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ جلتے ہوئے چراغ، یہ جلتے ہوئے قمقمے اور یہ سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں، فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے جہاز، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں، سامان سہولت دیکھ رہے ہیں، اسباب تعیش دیکھ رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی انسان کی عقل کا کرشمہ بے ضرور شک ہے۔ بے شک جو لوگ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ معاشرے میں باعزت طور پہ زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کے افراد کے لیے بھی بہت کچھ عطا کر جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ اپنے آپ میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں، جس سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ہماری عقل صرف ہمیں دنیا عطا نہیں کرتی، بلکہ اگر آپ اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کو اللہ بھی مل جائے گا اور آخرت میں واہ جنت بھی واہ، مل سبحان جائے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کفار قریش سے کہہ دو اور دنیا بھر کے انسانوں سے کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم میرا قرآن نہیں مانتے ہو، اے لوگو اگر تم میری رسالت کو نہیں مانتے ہو، اے لوگو اگر تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہو، تو آؤ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں تم سے نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں کہ تم اپنے تمام افراد کو یکجا کر لو، پھر اس کے بعد ان تمام افراد کے الگ الگ حلقے بنا لو، کہیں پہ 2 افراد ہوں، کہیں پہ 3 افراد ہوں، کہیں پہ 4 افراد ہو، جس کی جس سے دوستی بنتی ہے، جس کا جس کے ساتھ ہو سکتا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے حلقے بنا لے، مختلف خانوں میں بٹ جائے۔ اس کے بعد خالی الذہن ہو کر کے تنہائی میں سوچے اور غور کرے، کیا یہ قرآن کسی مجنون کا کلام ہو سکتا ہے؟ بے شک کیا یہ قرآن کے اندر کیا یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا یہ قرآن سنانے والا مجنون اور پاگل ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما اعظکم بواحدہ، بس یہ ایک نصیحت ہے تمہارے لیے ہماری، وہ یہ کہ ان تقوموا للہ مثنی، 2 افراد بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، فرادا تنہا تنہا ہو کے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر اس کے بعد اپنی عقل سے سوچو کہ کیا تمہارے اس پیغمبر کے عقل کے اندر کوئی جنونی کیفیت ہے، کیا ان کے عقل کے اندر کچھ توازن کی کمی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ کوئی مجنون نہیں ہے، ان کا کلام کلام بشر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام الہی ہے اور قرآن مجید ہے۔ سبحان تو اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے تو اسے خدا بھی مل سکتا ہے، رسول بھی مل سکتے واہ ہیں، واہ واہ، اسلام کی حقانیت بھی اس پہ آشکارا ہو جائے گی، قرآن کی صداقت بھی اس پہ واضح ہو جائے بے گی۔ شک تو یہ عقل ہے جو انسان کو کتنا اونچا مقام عطا کرتی ہے کہ اسی عقل کی بنیاد پہ انسان دنیا میں مومن ہو جاتا ہے، اور جب دنیا میں مومن ہوتا ہے تو آخرت میں جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے دنیا میں اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام دنیا میں کفر ہوگا اور آخرت میں جہنم ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت جو جہنم پہ موکل فرشتے ہوں گے وہ ان کافروں سے پوچھیں گے، اے کافروں کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کفار کہیں گے کہ ہاں پیغمبر تو ضرور آیا تھا، لیکن ہم نے اس پیغمبر کی تکذیب کر دی، ہم نے اس پیغمبر کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا بلکہ یہ تو یوں ہی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اس وقت کفار کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب واہ واہ السعیر، واہ واہ، کاش کہ ہم نے اس رسول کی بات
بات سن لی ہوتی اور اس موقع پہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا تو آج ہمارے سامنے جہنم نہیں ہوتا، ہم جنت کے حقدار ہو جاتے۔ غور فرمائیے کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے جس کی بنیاد پہ بندے کو دنیا میں معرفت کا جام ملتا ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے۔ جب اسی عقل کا غلط استعمال ہوتا ہے تو انسان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی عقل کا دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کو راحت پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی عقل کو توحید کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کے بالمقابل کچھ ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ عقل کے دشمن ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بیجا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ واضح طور پہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں دنیا میں ایک عقل مند انسان کی طرح بن کے زندگی گزارنا پسند نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ کبھی وہ شراب کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی مخدرات کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی منشیات کا سہارا لے لیتے ہیں اور ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انہیں عقل مند کہنا تو بڑی چیز ہے، انسان کہنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ پہنچاؤ۔ یعنی انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ عربی زبان میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خمر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا۔ عربی زبان میں جو اوڑھنی ہوتی ہے، عورت کا جو دوپٹہ ہوتا ہے، اس کو خمار کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنا دوپٹہ اپنے جسم کے اوپر ڈالے، اپنے چہرے پہ ڈالے اور اپنے جسم کو چھپاتی رہے۔ یعنی خمر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اور شراب کو عربی میں خمر کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْعَقْلَ، اس لیے کہ جب کوئی انسان شراب پیتا ہے تو شراب اس کے عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ انسان شراب پینے سے پہلے ہوشیار ہوتا ہے لیکن شراب پیتے ہی اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے افراد ہیں جن کو شراب کی لت لگ چکی ہے اور وہ شراب کے دل دادا ہو چکے ہیں اور وہ شراب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے شراب سے کس طریقے سے منع فرمایا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے شراب کو 4 مرحلوں میں حرام فرمایا ہے۔ شراب کی جو حرمت کی داستان ہے اس حوالے سے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 طرح کی آیتیں ملتی ہیں اور رفتہ رفتہ اللہ رب العزت نے شراب سے بندوں کو منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو شراب کی عادت ہو چکی ہے، جو لوگ شراب کے دیوانے ہو چکے ہیں، وہ پورے طور پہ شراب سے دور ہو جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اے لوگو تم کھجور کے درختوں سے اور انگور سے کیا بناتے ہو؟ اپنا رزق بھی تیار کرتے ہو اور اپنے لیے نشہ بھی تیار کرتے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت میں یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک ہی چیز ہے جس سے تمہاری روزی بھی مل رہی ہے اور اس سے تمہارا نشہ بھی ہو رہا ہے، تمہیں غور کرنا ہے، سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ اس سے ہمیں صرف رزق حاصل کرنا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ نشہ بھی حاصل کرنا ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے شراب سے اجتناب شروع کیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو شراب پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ پروردگار تو شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی اور فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور جوا کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں بتلا دے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تمہیں وقتی فائدہ تو مل جاتا ہے، کچھ راحت مل جاتی ہے، کچھ سکون مل جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو گناہ کماتے ہو وہ اس فائدے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس بنیاد پہ تم کبھی اس کے فائدے کو مت دیکھو بلکہ اس کے نقصان کو دیکھو اور شراب سے اجتناب کرتے رہو۔ اس موقع پہ صحابہ کرام میں بھی 2 طرح کے لوگ ہو گئے، اس زمانے میں بھی 2 خانوں میں لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگ شراب پینے کے عادی تھے، کچھ لوگوں نے چھوڑ
چھوڑ دیا۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ معاملہ چلتا رہا کہ کچھ لوگ پیتے تھے کچھ لوگ نہیں پیتے تھے، تو ایک دعوت ہوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ اس دعوت میں جو ہے شراب پیش کی گئی، لوگوں نے شراب پی۔ شراب پینے کے بعد نماز کا وقت آیا، اور جب نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت ہوئی تو اس انداز سے تلاوت ہوئی کہ قل جا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم بھی اسی کی پوجا کرتے ہیں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ جب اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی اور یہ نشے کی وجہ سے ہوا تو اللہ رب العزت نے دوسرا حکم نازل کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب کے قریب مت جانا۔ تو صحابہ کرام میں جو شراب کے اس زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، اور صرف رات کے موقع پہ شراب کا استعمال ہوتا تھا، دن میں شراب استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بے چینی رہتی تھی۔ پھر انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے پروردگار شراب کے بارے میں حتمی اور آخری حکم نازل فرما دے۔ تو پروردگار عالم نے ان کی دعا سن لی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں بڑا واضح حکم بیان کیا اور فرمایا کہ تم شراب کیوں پیتے ہو، تم جوا کیوں کھیلتے ہو، تم بتوں کے سامنے کیوں جاتے ہو، تم لوگ اس طریقے کے کام کیوں کرتے ہو۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں اور سارے کے سارے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، اور تمہاری کامیابی کا دار و مدار ان چیزوں کو چھوڑنے کے اوپر ہے۔ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے شراب کو کس کے ساتھ ذکر کیا؟ شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا۔ شراب کو کس کے ساتھ ذکر کیا؟ شیطانی عمل کے ساتھ ذکر کیا۔ شراب کو کس کے ساتھ ذکر کیا؟ گندے کاموں کے ساتھ ذکر کیا، اور فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شراب کو اپنے پیروں تلے رون دو، اسے اپنے گھر سے نکال پھینکو، اس کے بعد ہی تم کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہو۔ جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، جس کی زبان شراب کی عادی ہوتی ہے، کامیابی کبھی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں مقدر نہیں ہو سکتی؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تم شراب پیتے رہو اور شراب پینے کی بنیاد پہ اپنے بھائیوں سے کٹ جاؤ، اپنے گھر والوں سے کٹ جاؤ، دوستوں سے کٹ جاؤ، پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاؤ اور پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ جو انسان شراب پیتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ایسے ہی بن جاتا ہے جس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوا کرتی ہے، کہ بچہ جس طریقے سے گیند کو اچھالتا ہے اور لاتوں سے مارتا ہے اور اس سے مزے لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک شرابی شیطان کے ہاتھ میں اس گیند سے بھی زیادہ بری پوزیشن میں ہوتا ہے۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ شراب پینے والے کو شیطان ایسے ہی لے کر کے بھاگتا ہے جس طریقے سے ایک گدھے کے کان کو پکڑ کے اس کا مالک جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے۔ کہ انسان تو اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بنایا تھا، لیکن یہ انسان کتنا گر گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کرنے کے بجائے ایسا کام کیا کہ جس کی بنیاد پہ شیطان نے اس کی کان پکڑ لی اور کان پکڑ کر کے ایسے گھما رہا ہے جس طریقے سے ایک انسان گدھے کو گھمایا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ تمہارے درمیان نفرتیں ہوں گی، تمہارے درمیان عداوتیں ہوں گی، تمہارے درمیان دوریاں ہوں گی۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں محبت کا نام و نشان نہیں ہے، اخلاص و وفا دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ محبتوں کو فروغ دینے کے بجائے ایسے کام کرے کہ جس کی بنیاد پہ مزید نفرتوں کو بڑھاوا ملے، مزید دوریاں بڑھے، مزید فاصلے پیدا ہو۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شراب کو ہاتھ لگائے اور وہ شراب کے قریب جائے۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، صحابہ کرام اور دور جاہلیت کی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شراب کو اپنے اوپر اپنی مرضی سے حرام کر لیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے اس کے نقصانات دیکھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اس زمانے میں شراب کا بڑا ماحول تھا لیکن کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک شرابی کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں مست ہے، شراب پی کر کے وہ گندگی میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور اسی گندگی کے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لاتا ہے، جب بدبو محسوس ہوتی ہے تو اسے ہٹا دیتا ہے، پھر شراب کے نشے میں مست ہو کر
پھر گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو اپنے اندر جو انقباض ہوتا ہے، یک طبعی انقباض، وہ محسوس کیا اور فرمایا کہ کبھی میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام آیا نہیں تھا، جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اسی زمانے میں انہوں نے شراب کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا۔ امیہ بن ابی سلط، یہ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے، دور جاہلیت کی بات ہے کہ امیہ بن ابی سلط کو اس کے ایک دوست نے ایک مرتبہ شراب کی دعوت پہ مدعو کیا۔ شراب کی دعوت ہوئی، شراب پینے کے بعد اسی دوست نے ایک جھاپڑ اس نے تیزی کے ساتھ مارا امیہ بن ابی سلط کو کہ اس کی آنکھ جو ہے بالکل خراب ہو گئی، آنکھ ایسا لگتا تھا کہ اب باہر نکل آئے گی۔ اس کے بعد صبح جب ہوئی تو وہی جھاپڑ مارنے والا اپنے دوست سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی آنکھ کیسے باہر نکل آئی؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ رات کو جو تم نے دعوت دی تھی اس میں شراب پلا کر کے تم نے ایک جھاپڑ رسید کیا، اس کے نتیجے میں میری آنکھ لٹک گئی۔ اس شخص کو بڑا افسوس ہوا، اس کے بعد اس نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ شراب پینے سے میرا نہیں میرے دوستوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ عباس ابن مرداس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شراب پینے کے بارے میں کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ سارے لوگ شراب پیتے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے؟ تو کہا کہ لوگوں نے مجھے سردار بنایا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جو شراب پیتا ہے وہ راستے پہ پڑا رہتا ہے، لوگ اسے پیروں تلے رونتے ہیں کہ جس کو لوگوں نے سرداری دی ہو وہ شراب پی کر کے اپنی عقل کو گوا دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پہ میں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو اپنے عقل سلیم سے سوچا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے پاس اسلام نہیں آیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے قرآنی تعلیمات سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا تھا، وہ شراب کے نقصانات کو سمجھتے تھے اور شراب سے دور رہتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں کس انداز سے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، غور فرمائے۔ یہ ماہ رجب چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد شب معراج آنے والی ہے۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آسمانوں میں تشریف لے جانے والے تھے تو مسجد اقصیٰ کے قریب مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ آسمانوں کے سفر سے پہلے حضرت جبریل امین نے حضور کے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک پیالے کے اندر شراب تھی، ایک پیالے کے اندر جو ہے دودھ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے کہ جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت عطا فرمائی۔ پھر اس کے آگے فرمایا ولو اخترتا خمرن غوت امتک، اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت راہ راست سے بھٹک جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور ساری امت کو راہ راست پہ لگا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے میرے ماننے والوں، تمہارے سامنے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تم راستوں سے گزرو گے تو تمہارے سامنے شراب کی دکانیں ہوں گی، تم فلائٹ کا سفر کرو گے تو تمہارے سامنے شراب پیش کی جائے گی، بڑی بڑی دکانوں میں جاؤ گے تو لوگ فخریہ شراب پیئیں گے، اور تم معزز لوگوں کی دعوتوں میں جاؤ گے تو جو بہت بڑے کہلاتے ہیں ان کے گھروں میں دعوتوں میں عام لوگوں کے ساتھ کچھ شرابیوں کی بھی دعوت ہوتی ہے، وہاں شراب کا انتظام ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے مواقع آئیں گے کہ شراب تمہارے دسترخوان تک پہنچ جائے گی، تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔ تو اس زمانے میں میرے اس عمل کو یاد رکھ لینا کہ میرے سامنے جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے تھے تو میں نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا اور صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے دی کہ تمہیں دودھ ہی پینا ہے، تمہیں شراب نہیں پینی ہے، شراب کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی بہترین کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ تفسیر نصفی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ قول لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شراب سے نفرت کرتا ہوں، اور شراب سے میں کتنی نفرت کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر شراب کسی جگہ پہ گر جائے، لو وقعت قطرۃ من الخمر علی الارض، کہ شراب کا کوئی قطرہ کسی مکان پہ گر جائے، پھر اس کے بعد اس میں ایک مینارہ بنایا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اس مینارے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو، حضرت علی فرماتے ہیں لا اؤذن، میں اس مینارے پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دے سکتا کہ جس مینارے کے نیچے شراب کا ایک قطرہ گرا ہوا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لو وقعت قطعۃ من الخمر علی البحر، کہ اگر سمندر کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، سمندر
خشک ہو جائے پھر اس کے بعد وہاں سے گھاس نکلے، میں اس گھاس کو اپنے جانور کے سامنے رکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ زمین اور پانی کو شراب سے نسبت ہو چکی ہے۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے حوالے سے کیسی نفرت کا ذکر فرمایا کہ میں شراب کو تو پسند نہیں کرتا، بلکہ شراب کا جس چیز سے تعلق ہو جائے اس کو بھی میں پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ 4 چیزوں کا جو حکم دیا اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا تو فرمایا کہ میں تمہیں 4 برتنوں سے روکتا ہوں۔ وہ برتن کیا ہیں؟ مشکوٰۃ شریف میں، ہمارے طلبہ بھی یہاں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں وہ حدیث آتی ہے کہ 4 برتن تھے جس میں شراب بنائی جاتی تھی، ان برتنوں کے نام ہے دبہ ہے، حنتم ہے، نقیر ہے اور مزفت ہے۔ یہ 4 برتن ہوتے تھے جو مخصوص انداز سے بنائے جاتے تھے اور وہ شراب ہی کے لیے خاص ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شراب کو تو چھوڑ ہی دو، لیکن شراب جن برتنوں میں بنائی جاتی ہے اگر وہ برتن تمہارے گھر میں موجود ہے تو تم کبھی ان برتنوں کے قریب مت جانا کہ کہیں شراب کی محبت بہت نہ کر آئے اور تم پھر سے شراب پینے کے عادی ہو جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر، کہ جو کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اس دسترخوان پر بھی نہ بیٹھے جس دسترخوان پہ شراب حاضر کی جاتی ہے۔ تو شراب سے تو بچنا ہی ہے، لیکن شراب سے ہمیں اس قدر نفرت کرنی ہے کہ جس دسترخوان پہ شراب پہنچ جائے وہاں پہ ہمارا گزر نہیں ہو سکتا ہے، جس جگہ پہ شراب بنائی جائے وہاں سے مسلمان کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، اور جس برتن میں شراب بنائی جائے اس برتن کے قریب مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں ان اتنے واضح ہدایات کے باوجود شراب کے عادی ہو چکے ہیں، شراب پیتے ہیں، فخریہ پیتے ہیں، گھر والوں سے چھپ کر کے پیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں سے اللہ کی گرفت سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں ایک واضح حکم بیان فرمایا، اور اس میں شراب سے کس قدر دور رہنے کی تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم الخمر، کہ بے شک اللہ رب العزت نے شراب، ان اللہ لعن الخمر، بے شک اللہ رب العزت نے شراب کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ رب العزت نے شراب کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وشاربہا، جو شراب پیتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، وساقیہا، جو شراب پلاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پھر فرمایا وبائعہا ومبتاعہا، جو شراب خریدتا ہے اور جو بیچتا ہے وہ دونوں کے دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پھر فرمایا وعاصرہا ومعتصرہا، شراب کو نچوڑنے والا اور جس کے لیے شراب نچوڑی جائے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پھر فرمایا وحاملہا والمحمولۃ الیہ، اور جو شراب کو اٹھا کر کہیں لے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جس کے سامنے شراب پیش کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ چیز وہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور اللہ کی لعنتوں کی ایک کڑی ہے کہ شراب بھی ملعون ہے، شراب پینے والا ملعون ہے، پلانے والا ملعون ہے، خریدار ملعون ہے، بیچنے والا ملعون ہے، شراب بنانے والا ملعون ہے، جس کے لیے بنائی جائے وہ ملعون ہے، جو اٹھا لے جائے وہ ملعون ہے، جس کے سامنے پیش کر دی جائے وہ ملعون ہے، اور مسلمان وہاں پہ اپنا مسکن تلاش کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور نے جس کی اس قدر مذمت کی ہو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو شراب کی لت لگ چکی ہے اور وہ شراب سے بچنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں اتنا واضح حکم بیان فرمایا کہ جس زمانے میں آپ بیعت لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، جب کوئی مسلمان ہوتا اور اس سے بیعت لیتے تھے تو بیعت میں جو کلمات ہوتے تھے، لا تشرکوا باللہ، میں تم سے بیعت لیتا ہوں اس بات پر کہ ابایعکم علی اللہ تشرکوا باللہ، کہ اللہ کے ساتھ تم شریک مت ٹھہرانا۔ پھر اس کے آگے لا تقتلوا النفس، لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر، کہ تم شراب مت پینا، اس کی میں تمہیں بیعت لیتا ہوں۔ اسلام میں داخل کرتے ہوئے حضور جو ہے اس کی بیعت لیا کرتے تھے۔ کیوں لیا کرتے تھے؟ اس لیے لیا کرتے تھے کہ ایمان اور شراب دو متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں شراب نہیں ہوگی، جہاں شراب ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہے، 3 گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوتی ہے پھر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ایک انسان قمیص پہنا ہوتا ہے، کرتا پہنا ہوتا ہے، تو جیسے کرتا اتار کے باہر کر دیتا ہے ویسے وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔
فرمایا کہ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب چور چوری کرتا ہے تو چوری کے دوران مسلمان نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے تو بدکاری کے دوران وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر اس کے آگے آپ نے فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، جو آدمی شراب پیتا ہے شراب پینے کے دوران وہ مومن نہیں رہتا۔ بے شک بے شک، گناہ کوئی بھی ہو وہ بلا شبہ گناہ ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین کے اقوال کچھ ایسے بھی ملتے ہیں جو ہمیں گناہ کی خطرناکی اور ہولناکی کو بتاتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر میں آپ کو یہ قول سنا رہا ہوں۔ یہ ایک بزرگ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک چوری اور میرے نزدیک بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی شراب پی لے، اس لیے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کے درمیان اس کے پاس ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ جس میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑ گیا تو ہر چیز کو بھول گیا، تو اللہ کی معرفت بھی ختم ہو گئی۔ جب معرفت ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس بنیاد پہ ہمارے بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ شراب سے ہمیں کس قدر بچنے کی ضرورت ہے۔ شراب کی بڑی مذمت آئی ہے، شراب کی بڑی وعیدیں آئی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جس آدمی کو شراب پینے پہ قدرت حاصل ہو پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے شراب نہیں پیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اپنے قرب خاص سے جو نہر ہوتی ہے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ جس آدمی کو ریشم پہننے پہ قدرت حاصل ہو پھر بھی وہ ریشم نہ پہنے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں ریشمی لباس عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں شراب پی لی آخرت میں شراب کا کوئی حصہ اسے نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں اسے جہنم ملے گا۔ روایتوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عہدن، بے شک اللہ رب العزت نے اپنے ذمے یہ لازم کر لیا ہے کہ جو آدمی شراب پیے گا اس کو طینۃ الخبال سے پنایا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عصارۃ اہل النار، جہنمی لوگ جہاں پر جائیں گے ان کے جسم سے جو رطوبتیں نکلیں گی، جو پیشاب ہوگا، جو گندگی ہوگی، جو آلودگی ہوگی، وہ سب ایک جگہ پہ جمع کی جائے گی، اور اس کے بعد وہی اس شخص کو پلا دیا جائے گا جو دنیا میں شراب پی کر کے اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ یہ شراب کا ایک قطرہ دو قطرہ ہمارے لیے کس قدر تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس بنیاد پہ ہمیں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ فانی دنیا کی لذتیں اس کو استعمال کر کے آخرت کا خسارہ کرنا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شراب کے حوالے سے دو واقعات سنا کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ شراب کے حوالے سے یہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، بہت سارے علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے کی ایک عورت تھی، اس نے جو ہے کسی عابد عبادت گزار راہب کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ جاؤ آپ ہمارے گھر آ جائیے، بہت ضروری کام ہے۔ تو وہ عابد شب زندہ دار اس عورت سے ملنے کے لیے گھر میں گیا۔ جب عابد شب زندہ دار اس گھر میں داخل ہوتا تو خادمہ ایک ایک کر کے دروازہ بند کرتی چلی جاتی، یہاں تک کہ جب وہ عابد تنہائی میں پہنچا عورت کے پاس تو عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو جس کام کے لیے بلایا تھا وہ آپ کے ساتھ خلوت تھی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ اس چیز کا انکار کریں تو میں آپ کو مار ڈالوں گی۔ وہاں پہ تین چیزیں تھی، ایک شراب کی بوتل تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور جو ہے ساتھ میں وہ عورت تھی، اور دیگر روایتوں میں الگ الگ چیزیں ہیں کہ صلیب بھی وہاں موجود تھا اور بھی بہت ساری چیزیں موجود تھی۔ تو عورت نے کہا کہ یا تو آپ شراب پی لو، یا تو آپ میرے ساتھ منہ کالا کر لو، یا تو اس بچے کو مار دو، یا تو صلیب کے سامنے سجدہ کرو، یا تو یہ کرو یا تو وہ کرو، اور اگر یہ نہیں کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اب وہ عابد سوچنے لگا کہ میں کروں تو کیا کروں، اس عورت کے قریب جاؤں یہ بڑا گناہ ہے، شراب پی لوں یہ چھوٹا گناہ معلوم ہوتا ہے، بچے کو مارنا ایک جان لینا ہے، صلیب کے سامنے سر جھکانا یہ کفر ہے، عورت کے ساتھ بدکاری یہ گناہ ہے، شراب ہی سب سے چھوٹا گناہ معلوم ہوتا ہے، لاؤ میں شراب پی لیتا ہوں۔ لیکن جب اس نے شراب پی تو اس کے اوپر اتنا نشہ طاری ہوا کہ جتنے کام وہ کروانا چاہتی تھی وہ سارے کے سارے کام اس نے کر ڈالے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شراب نے اسے کافر بھی بنا دیا، بدکار بھی بنا دیا، قاتل بھی بنا دیا، اور اسے دنیا میں ہر طرح کے خیر سے محروم کر دیا۔ تو یہ شراب جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، سارے خبیث چیزوں کی جڑ یہی ہے، یہی سے ساری برائیاں جنم لیتی ہے، اور اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جب شراب پیتا ہے اس کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، شراب پی کر کے پیسے برباد کرتا ہے، اپنی عقل برباد کرتا ہے،
عزت پامال کرتا ہے، بیوی بچوں کو مارتا ہے، گھر کے سامان توڑتا ہے، والدین کے لیے درد سر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے میں اس پورے گھرانے کی عزت ختم ہو جاتی ہے، ماں الگ روتی ہے، باپ الگ سر پیٹتا ہے، بھائی الگ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سفر میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، تو میری گاڑی میں میرے بازو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سامنے کی سیٹ پہ میرے ساتھ ان لوگوں نے بچے کو بیٹھا دیا کہ ایک بچہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ پڑھائی نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں میں پڑھائی نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں۔ تو کہا آپ کے والد صاحب آپ کو پڑھائی کے لیے نہیں بھیجتے؟ تو کہا کہ ہمارے والد صاحب نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا مطلب انتقال ہو گیا؟ کہا کہ نہیں ہمارے والد کا انتقال نہیں ہوا، ہمارے ماموں نے مار مار کے ہمارے بابا کو بھگا دیا۔ میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ روز آتے تھے، شراب پیتے تھے، مجھ کو بھی مارتے تھے، امی کو بھی مارتے تھے، بہت دن ہو گئے تو ایک دن ہمارے سارے ماموں نے مل کر کے مار کے بھگا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ گھر آنے لگے تو ہم کو اور ہمارے والدہ کو لے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ آج ہم اپنے ماموں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے باپ کی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آخر زندہ ہے کہ مر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ میرا اپنا چشمدید ہے، یہ میرے کانوں سے سنا ہوا واقعہ، اسے ایک نہیں بے شمار واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کس کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ہی علاقے کا واقعہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک لڑکا تھا، شراب کا عادی ہو گیا، اور شراب کا عادی ہونے کے بعد کیا ہوا، روزانہ کبھی 7 بجے نکل جاتا، کبھی 9 بجے نکل جاتا، پھر رات 2 بجے آتا، 7 بجے جاتا تو رات 2 بجے آتا، رات 10 بجے نکلا تو صبح مل جاتا کسی راستے پہ۔ روزانہ کا یہی معمول تھا، اور بیوی بھی عادی ہو چکی تھی کہ آج ہمارا شوہر جا چکا ہے، اس کے بعد رات بھر نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ہمارے رشتے ہی کا آدمی تھا، وہ ایک مرتبہ گیا، جانے کے بعد کیا ہوا، رات بھی گزر گئی، 10 بج گئے، 2 بج گئے، کسی کا عطا پتہ نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک فون آیا پولیس اسٹیشن سے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو میرے ہسبینڈ ہے۔ تو کہا کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش لے کر کے آئیں گے آپ کے گھر پہ۔ وہ عورت جو ہے چونک گئی کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ شراب پی کر کے گیا تھا، راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا، پولیس والوں کو لاش ملی تو پوسٹ مارٹم کے بعد کہا کہ ہم دوسری رات کو آپ کے گھر لاش پہنچا دیں گے۔ جب اس کی لاش آئی تو اس کی ماں یہ کہہ کر کے رو رہی تھی کہ بیٹا میں حج کو گئی تھی تو وہاں سے آب زمزم لائی تھی، اور یہ سوچا کرتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو آب زمزم پلا پلا کر کے شراب کی عادت ختم کروں گی، وہ عادت تو ختم نہیں ہوئی، آخر وقت میں کم سے کم یہ قطرہ آب زمزم کا میں تمہیں پلا دیتی، تم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہو جاتے، لیکن تمہاری قسمت، افسوس کہ تم شراب پی کر کے مرے اور گھر میں آب زمزم موجود تھا۔ اس طرح کے واقعات شراب کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شراب کی ہولناکی کو سمجھیں، اس کے نقصانات کو سمجھیں، اس کے مفاسد کو سمجھیں۔ اس کے فسادات، مفاسد ایک فرد تک محدود نہیں ہیں، پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مصر لیبیا کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے، بدر الدین الحسون، نیٹ پہ ان کی بہت ساری تقریریں بھی موجود ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا شراب کے حوالے سے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں وہ واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مفتی بدر الدین حسون صاحب، یہ مفتی اعظم لیبیا، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں تقریباً 11-12 سال کا بچہ تھا، ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر جا رہا تھا، کچھ تاخیر ہو گئی، آدھی رات سے زیادہ عرصہ گزر گیا، زیادہ وقت گزر گیا، میں گاڑی کے انتظار میں کھڑا تھا، گاڑی تو نہیں آئی، لیکن دیکھا کہ ایک آدمی گرتے پڑتے آ رہا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہا ہے، چہرہ دیکھا، انداز دیکھا، چال دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ تو شراب پی کے آ رہا ہے۔ قریب آیا تو دیکھا کہ کپڑے اچھے ہیں، معزز گھرانے کا آدمی ہے۔ اس کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو کچھ دوری کے فاصلے پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم دعا کر دو کہ مجھے توبہ نصیب ہو جائے۔ تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں جو ان کا دور طالب علمی تھا کہ دعا تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آخر مجھے کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا میں کیسے اپنے رب کا نام لے سکتا ہوں، میرا منہ گندا ہو چکا ہے، بدبو آ رہی ہے، تمہاری زبان تو محفوظ ہے، تم دعا کر دو کہ اللہ رب العزت مجھے گناہ سے محفوظ کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ عبد المبین صاحب قبلہ نعمانی، عظمت اولیاء کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو وہ شرابی کہنے لگا کہ میری زبان تو ناپاک ہے، میری زبان پاک نہیں ہے، لہٰذا آپ ہی اپنے رب کا نام لے لو اور دعا کر دو کہ اللہ رب العزت مجھے توبہ عطا فرما دے۔ تو انہوں نے کہا، مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اس شرابی کو اپنے ساتھ لے گیا، رات کا وقت تھا، اس کو میں نے جو ہے موقع دیا تھا کہ وہ غسل کرے، پاک ہو جائے، اس کے بعد اس نے نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب اس نے توبہ کر لی تو وہ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس دن سے میں نے اسے دوست بنا لیا اور اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہا کرو، اس لیے کہ اپنے دوستوں میں جاؤ گے تو پھر سے شراب پینے لگو گے، میرے ساتھ رہا کرو۔ اس کے بعد روزانہ عصر کے بعد اس آدمی سے مفتی صاحب کی ملاقات ہوتی اور روزانہ رات بھر جب تک اسے نیند نہیں آتی اپنے ساتھ رکھتے، جب نیند آتی تو اسے اپنے گھر چھوڑ دیتے۔ اس طریقے سے تقریباً 1 ہفتے کا عرصہ گزرا، 1 ہفتے تک 30 سال تک مسلسل شراب پینے والا 1 ہفتے تک شراب سے باز رہا، شراب سے دور رہا، شراب سے اجتناب کرتا رہا۔ جب جمعہ کا دن آیا، جمعرات کی شب آئی تو وہ اپنے گھر جانے لگا۔ گھر جانے کے بعد اس نے سارے لوگوں کو الوداع کہا، اس کے بعد گھر گیا، گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بیوی کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، 30 سال کا شرابی 1 ہفتے کے اندر کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یہ تو میں مان نہیں سکتی کہ تم شراب کو چھوڑ دو گے۔ لیکن وہ عورت مذاق سمجھ رہی تھی، لیکن وہ شخص سچ کہہ رہا تھا کہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر کیسا جبر کیا ہے، کیسا صبر کیا ہے، شراب سے بچنے کے لیے کتنے جتن کیے ہیں، شراب تو ہر لمحہ مجھے بلاتی ہے، لیکن میں صرف تیری رضا کے لیے شراب سے بچ رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا نفس مجھ پہ غالب آ جائے گا، پھر سے شراب کی طرف چلا جاؤں گا۔ اے پروردگار، قبل اس کے کہ شراب کی بوتل میرے پاس آئے تو مجھے موت سے ہمکنار کر دے، تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہ شب جمعہ تھی، اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ کل جمعہ کی نماز میں ہم ملاقات کریں گے، لیکن اس کے بعد دعا کی، دعا کر کے لیٹ گیا۔ فجر کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھا، پھر لیٹ گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے، جمعہ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اس نے آنکھ کھولی اور اپنی بیوی سے کہا کہ قیامت کے دن اس آدمی کو جس کے ہاتھ پہ میں نے توبہ کی ہے اس کو میرا سلام پہنچا دینا اور اس سے یہ کہنا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شراب سے سچی توبہ کر لی ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور میرے توبہ کی وہ گواہی دے۔ یہ کہا، کہنے کے بعد اس کے جسم سے اس کی روح نکل گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سبحان اللہ رب العزت جب کسی بندے پہ کرم فرمائے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو شراب کی عادت ہو، نشے کی عادت ہو، کسی بھی طرح کے منشیات کی عادت ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس عادت سے باز نہیں آ سکتا، وہ توبہ کر سکتا ہے۔ توبہ کرے، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے اور فلاحیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس بنیاد پہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کریں، بطور خاص شراب نوشی اور منشیات کی استعمال سے توبہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔